ویلکم بیک ناظرین، بلا جھجک کے اندر ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور بات ہم کر رہے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان شولڈر ربنگ چلتی رہتی ہے، لفظی جنگ چلتی رہتی ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے شیخ صاحب نے کہا کہ نیشنل ایشوز پر آپ بات نہیں کرتے اور اس طرح کی لفظی جنگ میں الجھایا ہوا ہے۔ میرا خیال یہ کہ انہوں نے افغان ٹرانسلیٹ کی بھی بات کی، انہوں نے افغانستان کے اندر جو اس وقت میجر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بھی کوٹ کیا۔ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ نیشنل ایشوز پر بات ہم ہی کرتے ہیں، ہمارے علاوہ تو نیشنل ایشوز پر کوئی بات نہیں کرتا۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں۔ پہلا نیشنل ایشو یہ تھا کہ پاکستان کے آئین کو جس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا اس کو 73 کی صورت میں واپس لے جایا جائے، اور اس کے لیے ہم ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ میں تھے جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے یا میثاق جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جب انتخابات ہو گئے، حکومت قائم ہوگی، ہمارے لوگوں نے بھی وزراء بننا قبول کر لیا۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اصرار کیا گیا، جب ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اصرار پر ہم وزیر بن گئے اس وعدے پر کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ہم اپنی اصلی شکل میں واپس لائیں گے، اور آج کے تقاضوں کے مطابق جو اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے وہ امینڈمنٹ بھی کی جائیں گی، جن کا تعلق میثاق جمہوریت ہو گئی۔ جی امینڈمنٹس ہو گئی، آپ نے پورا پریشر ڈال لیا۔ تو کیا یہ نیشنل ایشو نہیں تھا؟ اور ہم نے اس نیشنل ایشو کے لیے اپنے وزراء باہر نکال لیے، استعفے دے دیے، قربانی دے دی، جو کہ اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کے نہیں، وہ تو آپ ناکامی شیئر نہیں نہ کرنا چاہ رہے تھے پیپلز پارٹی کو ہوتی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہم نیشنل ایشو پہ اپنا رول نہیں پلے کرتے۔ میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے تو نیشنل ایشو پہ رول پلے کرنے کے لیے 15 وزارتیں جو تھیں چھوڑ دیں، جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ نمبر 2، دوسرا نیشنل ایشو تھا جوڈیشری کی بحالی۔ کیا جوڈیشری کی بحالی پہ ہم نے کوئی ایک قدم پیچھے کیا؟ ہم جوڈیشری کی بحالی کے لیے آخری حدوں تک گئے، اور جیسے ہی وہ مطالبہ پورا ہوا، گو کہ اس وقت ہماری حکومت توڑ دی گئی تھی پنجاب میں، ہمارے دونوں لیڈروں کو، نواز شریف صاحب کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا تھا، یعنی وہ انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں تھے۔ لیکن ہم نے نیشنل ایشو کو ریزالو کیا، حکومت کے ایشو کے اوپر ہم نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا کہ ہماری حکومت بحال کرو یا ہمارے لیڈروں کو انتخاب لڑنے کا اہل قرار دو۔ ہم نے کہا کہ یہ ہمارے ایشو ہیں، یہ نیشنل ایشو نہیں ہیں، اور ہم گجرانوالہ سے واپس آ گئے۔ تو کیا کابینہ سے علیحدہ ہونا نیشنل ایشو کے لیے تھا؟ گجرانوالہ سے واپس آنا کیا یہ نیشنل ایشو کے لیے ہماری قربانی نہیں تھی؟ عدلیہ کو بحال کرانے کے لیے؟ پھر این آر او ہوتا ہے تیسرا نیشنل ایشو۔ کیا این آر او پہ ہم نے کوئی موقف اختیار کیا یا نہیں کیا؟ آپ کے سامنے کہ ہم نے ایک موقف اختیار کیا، اور ہماری وجہ سے این آر او کو وہ حیثیت حاصل نہ ہو سکی جو اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد حاصل ہو سکتی تھی۔ تو کب ہم نیشنل ایشو پر خاموش رہے جی؟ اس لیے میری عرض سن لیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ نیشنل ایشو پر صرف پاکستان مسلم لیگ این ہی بولتی ہے، باقی کسی جماعت کی ہم نے کوئی نیشنل ایشو پر بات نہیں سنی۔ ہاں، اس طرح کی باتیں ہم نے ضرور سنی ہیں کہ کسی نے ہمارے مرکزی قائدین جو ہیں ان کے بارے میں کوئی لچھے دار گفتگو کر دی یا کوئی طنزیہ جملے کہہ دیے، کسی نے ہمارے صوبائی قائدین کے بارے میں کوئی طنزیہ جملے کہہ دیے، لیکن نیشنل ایشوز پر ہماری جماعت کے علاوہ کسی کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے۔ یہ میں کسی جگہ بھی سڑک پر کھڑے ہو کے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں۔ اب آگے آتے ہیں، بابر اعوان کو بھی شامل کر لیں، وہ نیشنل ایشو کریٹ کرتے ہیں جس پہ نواز شریف صاحب رسپونڈ کرنا ضروری خیال سمجھیں۔ جی میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، وہ بھی نیشنل موریلٹی کا ایشو تھا، قومی اخلاقیات کا ایشو ہے جس پر بات کی گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے افغان ٹریڈ کی بات کی، تو اس پہ تو 12 سال سے 13 سال سے ہماری لڑائی یہ تھی۔ مشرف کے ساتھ کیا ہمارا جھگڑا تھا؟ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، یہی جھگڑا تھا کہ جناب جب پاکستان کی قومی پالیسیوں کی تشکیل کی جائے تو اس میں پاکستانی عوام کی رائے کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ آپ نے کیسے ایک دن میں اور ایک ٹیلی فون پر رات کو سوئے ہوئے، رات کے 1:45 بجے اپنے بستر پر سوئے ہوئے، آپ نے امریکہ کو کیسے یہ حقوق دے دیے کہ پاکستان کی سڑکوں سے وہ دندناتے ہوئے گزریں گے
اور اپنا اسلحہ بھی لے جائیں گے اور اپنے جہاز بھی گزار لیں گے اور اپنے ہتھیار بھی لے جائیں گے اور دنیا کے ایک دوسرے ملک میں داخل ہو جائیں گے. ہم سے بھی پوچھا ہوتا, ہم پاکستانی قوم ہیں, ہمارا مستقبل وہ تو امریکہ کی بات ہی اب انڈیا کو دے رہے ہیں جی, یہ رائٹ. میری بات مکمل ہونے دیں, میری بات مکمل ہونے. میں جو پوائنٹ آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری جماعت تھی جو یہ موقف اختیار کرتی تھی کہ ہم کسی کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ قومی پالیسی بنائے, قومی ترجیحات کا تعین کرے, لیکن پاکستانی عوام کو نہ پوچھے. بالکل ٹھیک. تو جب آج بھی جب نیشنل ایشو کے اوپر پی ایم ایل این بولتی ہے, ہمارا موقف ہے. شکریہ بہت. ہم اویس صاحب, میں اویس صاحب کو ذرا شامل گفتگو کر لیا. اویس صاحب, یہ ابھی جو ہم نے بات کی, اور آپ چونکہ اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کے لیے امیدوار بھی ہیں, اور اس وقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ جا رہے ہیں یا آپ کے آگے آگے یا پیچھے پیچھے بابر اعوان صاحب بھی پھر رہے ہیں, بارز کے اندر مختلف فنڈز تقسیم ہو رہے ہیں. پہلے میں تو ڈھونڈ بیٹھا ہوں جی پاکستان بار کونسل کا جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن, اس کے اندر بھی اور فیڈرل بار کونسل کے اندر بھی یہ تو ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل پاکستان بار کونسل کو دے گی اور وہ آگے بار کونسلز کو دے گی. یہ جو ڈائریکٹ دے رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں پری پول ریگنگ ہے؟ یہ ایبسولوٹلی یہ پری پول ریگنگ ہے, اور یہ دان دینے کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ کسی کوڈ میں نہیں ملے گا آپ کو, نہ کہیں بار کاؤنسل ایکٹ میں ملے گا, نہ اس کو آپ ایک مثبت سوچ کہہ سکتے ہیں. یہ تو اصل میں ان کو ایک اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے, اور وہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ وکلا میں وہ سیگمنٹیشن کریں, اور سیگمنٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسے گروپ کریٹ کر دیں جو کسی موقع کے اوپر سبارڈنیٹ جوڈیشری سے یا کہیں جوڈیشری سے الجھیں, اور ٹارنش ہوگا وکلا کا ایک انٹرنیشنل اور نیشنل امیج. ایک بات یہ ہے. دوسرا, وہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن جو ہے وہ اس وقت حکومت کے لیے اور بابر اعوان صاحب کے لیے نہایت اہم ہے. بڑے ہائی ان کے سٹیکس ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک کال کے اوپر ابھی آپ نے دیکھا یہ 13 فروری کو جب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس, جس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا اور ایک سینئر جج کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگا دیا, اور اس کے سپریم کورٹ کے بار کے پریزیڈنٹ کی ایک کال کے اوپر اتنی شدید قسم کی پورے پاکستان میں اسٹرائک ہوئی تھی کہ کسی ایک عدالت میں سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک جو ہے کوئی جج صاحب جو ہے وہ عدالت میں نہیں بیٹھ سکے تھے. کمپلیٹ اسٹرائک تھی. تو وہ دیٹ ریفلیکٹڈ کہ ابھی وکلا جو ہیں وہ یونائٹڈ ہیں, اکٹھے ہیں اور مضبوط ہیں اپنے ایشو کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے, یہ الارمنگ صورتحال ہے ان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ناظرین بریک پہ جائیں گے, ہم اویس صاحب آپ کی بات لیں گے, لیکن بریک کا وقت ہو گیا. بریک پہ جائیں گے ناظرین, بریک کے بعد آنے کے بعد سمیع اللہ صاحب سے پوچھیں گے کہ جو بھی بات کہی ہے انہوں نے اسائنمنٹ جو بابر اعوان صاحب کو ملی ہے, اور پھر شیخ صاحب کو بھی شریک گفتگو کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا بلا جھجک میں.